پکڑ لیا اس کی نس. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں. اللہ کے فضل پر خوشی مناؤ وَبِرَحْمَتِهِ اور اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ. یہ دو باتیں ہیں. دیکھو ہم لوگ ضدی قسم کے لوگ نہیں ہیں, ہم لوگ غلامان مصطفیٰ ہیں, اور غلامان مصطفیٰ ضدی نہیں ہوتے ہیں, سنجیدہ ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, اور سمجھانے کے جذبہ بھی رکھتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہاں. اور ایمانی جذبہ, ایمانی غیرت بھی ان کے پاس ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اب اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ حضور اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے, تو پھر قرآن کی اس آیت سے خوشی منانا قرآن ہی سے ثابت ہو جائے گا. مچل کے بولیں نا سبحان اللہ. پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن سے دلیل مل جائے تب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تھوڑی دیر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں, یہ دیکھیں کہ حضور اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے, حضور اللہ کا فضل ہے یا نہیں ہے. یہ دو باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو پھر آپ کبھی بھی کسی کے ورگلانے میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. پڑھیے, اب یہ بہت اہم باتیں ہیں جہاں پر میں آپ کو لے کے آیا ہوں. درود شریف پڑھیے مچل کے حضور پر اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں قرآن شریف فضل پہلے ثابت کرتا ہوں, پھر حضور کو رحمت ثابت کروں گا, اور اللہ کا شکر ہے کہ باہر نہیں جاؤں گا, قرآن سے ثابت کروں گا. تفسیر قرآن فی القرآن, سب سے اہم تفسیر تفسیر قرآن. تفسیر قرآن جو ہے وہ کس سے ہو؟ بالقرآن ہو. قرآن کی تفسیر قرآن کی سے ہو, یہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ تفسیر قرآن بالحدیث, قرآن کی تفسیر حدیث سے. پھر تفسیر قرآن بھی اقوال صحابہ, قرآن کی تفسیر صحابہ اکرام کے اقوال سے, ان کے قول سے, ان کے فرمان سے کیا جائے. یہ سب درجات ہیں. تو سب سے اعلیٰ درجے کی قرآن کی تفسیر کیا ہے کہ قرآن ہی سے قرآن کا معنی بیان کر دیا جائے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اب آپ سمجھ گئے. اب میں قرآن کا معنی قرآن سے متعین کرتا ہوں. اللہ پاک قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ پاک ارشاد فرماتا اللہ ہی وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتی, وہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کے دلوں کو صاف اور ستھرا فرماتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور وہ میرا نبی امتیوں کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. اس سے پہلے ان کا حال کیا تھا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگرچہ وہ لوگ پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے, لیکن جب میرا نبی آیا تو گمراہیوں سے ہٹا کر کے اللہ کا پیغام سنا رہا ہے, انہیں مومن بنا رہا ہے, انہیں رب کی معرفت کرانے والا بنا رہا ہے, انہیں جنت کا مستحق بنا رہا ہے. تو یہ اللہ پاک نے حضور کو پوسٹ عطا فرمایا, درجہ نبوت عطا فرمایا. اللہ نے اپنے حبیب کو نبوت عطا فرمائی. اب اللہ پاک اسی نبوت کو فرماتا ہے ذالک فضل اللہ, یہ اللہ نے جو نبوت عطا کی ہے نبیوں کو, یہ اللہ کا فضل ہے. سب لوگ بولو یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا. قرآن شریف پڑھنا نا, سورہ جمعہ, یہ دوسری تیسری آیت اٹھا کر کے دیکھیں گے. سورہ جمعہ 28ویں پارے میں, 29ویں پارے میں. میں بہت یہ خاطر ہوں مگر ہے قرآن میں. سورہ جمعہ دیکھ لیجئے گا. اب اتنا سب کچھ یاد رکھنا رہتا ہے نا, تو سب کچھ یاد نہیں رہتا ہے, مگر ہے قرآن میں اتنا کنفرم ہے. اگر قرآن میں نہ ملے تو جیسے بکرا ذبح کیا جاتا ہے بقرہ عید میں, ویسے ذبح کر ڈالنا. اور اگر قرآن میں مل جائے تو جو تم نے گندا عقیدہ بنایا ہے اس کو ذبح کر ڈالنا, اور حضور کے سچے غلام بن کر کے خوشیاں منانا حضور کی آمد پہ. بابا انشاءاللہ
بولو انشاءاللہ. بات غلط تو نہیں کہتا. لوگ کہتے ہیں یہ مولانا فسادی ہے. مجھ سے زیادہ سمجھوتے کی بات کون کرتا ہے؟ میں تم کو تو ذبح نہیں کر رہا ہوں نا. ہاں میں تو اتنا وفادار ہوں, خود ذبح ہو جاؤں گا. تم کو تو خراج نہیں آنے دے رہا ہوں کہ تم مجھے فسادی کہتے ہو. تمہاری قسمتیں میں فساد ہے. توجہ کریے, آپ کی نہیں, وہ لوگ جو مجھے فسادی کہتے ہیں ان کو کہتا ہوں. توجہ کریے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. یعنی نبوت یہ آدمی محنت کر کے حاصل نہیں کر سکتا, عبادت کر کے نبی نہیں بن سکتا, ریاضت کر کے نبوت حاصل نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا فضل ہے, اس کا کرم ہے, جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے. اب نبوت کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. اور نبوت نبی کو ملتی ہے تبھی وہ نبی ہوتا ہے. اور 12 ربیع النور کو ہمارا اور تمہارا نبی آیا. تو جب نبی آیا تو گویا دوسرے لفظوں میں قرآن کی زبان میں کہو اللہ کا فضل آیا. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اللہ کا فضل آیا. تو حضور اللہ کے فضل ہیں, یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بے شک ہو گیا ثابت. انجینئرنگ ایک کمال ہے. انجینئرنگ کیا ہے؟ ایک کمال ہے. کمال ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹری ایک کمال ہے. تو ڈاکٹریٹ جس کے اندر ہو, جو ڈاکٹر ہو, تو وہ کمال والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے اور آسان کر دیں یار, مستری آنا ایک کمال ہے کہ نہیں ہے؟ سب تو نہیں گھر بنا پاتے, کرنی بسلا لے کے جڑ جاتے ہیں. تو مستری گیری ایک کمال ہے, اور جو مستری ہو وہ با کمال ہے کہ نہیں ہے؟ کمال والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے نبوت اللہ کا فضل ہے. تو جس کو نبوت ملی ہو وہ فضل والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ فضل والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. تو اب حضور جب تشریف لائے تو یوں کہہ لو کہ اللہ کا فضل تشریف لایا. اللہ کا فضل تشریف لایا. حضور اللہ کے فضل ہیں, اللہ کا فضل ہے کہ ثابت ہو گیا. اب دوسرے نمبر پر یہ دیکھنا ہے کہ حضور اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ وہی رحمتی ہی, اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ. دیکھو ہم ناک کان آنکھ سب نکال لیتے ہیں, حضور کی شان کے معاملے میں ہم نہ اس کی آنکھ سلامت رکھتے ہیں, نہ کان سلامت رکھتے ہیں, نہ زبان سلامت رکھتے ہیں کہ حضور کے بارے میں کبھی بک بک کرے. سب کاٹ لیتے ہیں. اگر بے حیا ہی ہوگا تو پھر حضور کی شان میں کچھ بکے گا, اور اگر ذرہ برابر حیا ہے تو دوبارہ حضور کی شان میں کچھ نہیں کہے گا. میری تقریر کے بعد وہ حضور کا غلام ہی بن کے رہے گا. بولو انشاءاللہ. کیونکہ میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں, یا تو اپنے رب کی بات کرتا ہوں, یا پھر اپنے آقا کی بات کرتا ہوں. بے شک اللہ کا فضل ہے, حضور ثابت ہو گیا. اب رحمت ہے کہ نہیں؟ تو اب بار بار سنتے رہتے ہیں. دیکھو قرآن میں حضور کو رحمت کہا گیا کہ نہیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے حبیب, ہم نے تم کو سر سے پیر تک پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب حضور سر سے پیر تک اللہ کا فضل بھی ہے, اور سر سے پیر تک حضور اللہ کی رحمت بھی ہے. اب قرآن میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا وہ سنو, بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ خوشیاں منائی جائیں. اب میں کہتا ہوں کہ جب حضور اللہ کے فضل بھی ہیں اور حضور اللہ کی رحمت بھی ہے, تو اب بتاؤ حضور کی آمد پر خوشیاں منانا یہ بدعتیوں کا, یہ بدعت نہیں ہے, یہ بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ یہ رب کے فرمان پر عمل پیرا ہونا ہے اور رب کے حکم پر عمل کرنا ہے. اب بتاؤ جو خوشی منانے کو غلط کہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں کہ نہیں ہے؟ ہیں کہ نہیں؟ بولو. یا تو آ کے کہو کہ حضور رحمت نہیں ہے,
یا تو ثابت کر کے دکھاؤ، جیسے میں نے تفسیر قرآن بالقرآن کر کے بتایا آپ کو، آپ تفسیر قرآن بالحدیث ہی کر کے بتاؤ، آپ تفسیر قرآن باقوال صحابہ ہی کر کے بتاؤ، تم کوئی روایت ہی پیش کر کے بتاؤ۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، تم کسی حدیث ہی میں دکھاؤ کہ حضور اللہ کی رحمت نہیں ہے، حضور اللہ کا فضل نہیں ہے، ہم اپنے جلسے جلوس بند کر دیں گے، خوشیاں منانا بند کر دیں گے، اور اگر نہیں ثابت کر پاتے ہو تو اللہ کے حکم پر ہم بریلویوں کو، اہل سنت کو عمل کرنے دو، کیونکہ ہم اللہ کے فرما برداری کرنے کے لیے آئے ہیں، حضور کی اطاعت کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہاری بکواس سننے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم وہ کریں گے جو اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا اب بتاؤ، بات یہ رہ جاتی ہے کہ خوشی منانا تو ثابت ہو گیا، اب کہتے ہیں جھنڈا بتاؤ، ڈنڈا بتاؤ، غبارہ لگا دیو، غبارہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ سمجھ رہے نا؟ بڑے پوائنٹرا بات۔ ابھی آپ نے یہ لائٹیں لگا دی ہیں، کنکمے لگا دی ہیں، کنکمہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں تھا ہی نہیں، عمر کے زمانے میں تھا ہی نہیں، عثمان کے زمانے میں کنکمہ تھا ہی نہیں، لائٹیں سسٹم نہیں تھا، وہ چراغ جلا جلا کر کے، تیل کا چراغ جلا جلا کر کے اپنی زندگی بیچارے گزار گئے ہیں، ابھی بہت زمانہ نہیں گزرا ہے۔ تو اب بتاؤ، جب اس زمانے میں تھا ہی نہیں تو حضور کے زمانے میں قرآن نازل ہوا، اس کا ذکر قرآن میں کہاں سے ملے گا؟ سمجھ رہے نا؟ تو دیکھو طریقہ ہے، اصل ثابت ہونی چاہیے۔ کیا اصل ثابت ہونی چاہیے؟ اگر اس طرح ہر چیز مانگو گے کہ قرآن میں جو ہو، حدیث میں جو ہو وہی کریں گے، جو صحابہ نے کیا ہے وہی کریں گے، تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو پھر آپ کیا کرو، اپنی مسجد کی لائٹیں کھول ڈالو، پنکھے نکال دو، کولر نکال دو، اے سی نکال کے باہر کر دو، تمہاری مسجد میں جو اینٹیں لگی ہوئی بھٹا والی، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، حضور کے زمانے میں اگر کوئی بھٹا دکھا دے تو ایک بھٹا انعام میں دوں گا۔ ہے کسی کتاب میں ہے، قرآن میں، حدیث میں ہے؟ 30 سال کی زندگی ہو گئی میری، 20 سال تو پڑھتے پڑھتے ہو گئے، 10 سال سے کم عمر تھی تب میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، تقریباً 20 سال سے یہ قرآن اور حدیث پڑھنے میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن 20 سال میں مجھے کسی حدیث میں بھٹا کا ذکر نہیں نظر آیا۔ پتھر تھے حضور کے زمانے میں، پتھروں سے بناتے تھے، وہ بھی عام طور پر پتھر سے بھی نہیں، مسجد نبوی جو بنی ہوئی تھی وہ کھجور سے بنی ہوئی تھی، کھجور کے پتیوں سے چھت بنا دیا گیا تھا، لکڑیاں لگا لگا کر کے وہ مسجد نبوی بنی ہوئی تھی۔ تو پھر وہ تو پتھر کی بھی نہیں بنی ہوئی تھی، مگر پتھر کے گھر ہوتے تھے، گھر تھے مگر پتھر کے تھے، نہ ٹائل تھا، نہ اس میں لائٹ تھی، نہ اس طرح پی او پی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی فنیشنگ نہیں تھی، سیمنٹ ہی نہیں تھی۔ کوئی دکھا دے، اگر دکھا دے تو 50 بوری سیمنٹ انعام میں دوں گا جی۔ پتھر تھا، سیمنٹ نہیں، سیمنٹ تو بعد میں مشینیں آئی تب بنایا گیا کیمیکل ڈال کے، سمجھ رہے؟ کچھ نہیں تھا۔ اب اینٹیں، اب بھٹا کا سسٹم ہوا، تیار ہو رہی ہیں، اینٹوں کی مسجدیں بن رہی ہیں کہ نہیں بن رہی ہیں؟ بولو۔ اب کوئی کہے کہ چلو مسجد تو مانیں گے مگر اینٹ لگانا ناجائز بدعت ہے، کیونکہ حضور نے نہیں لگایا، ابو بکر نے نہیں لگایا، عمر نے نہیں لگایا، عثمان نے نہیں لگایا، علی نے نہیں لگایا، تو تم بہت بڑے عبادت گزاروں کی اینٹ سے مسجد بناؤ گے؟ پنکھا میں ہوا نہیں کھائی ابو بکر نے، تو تم ان سے بڑے نمازی ہو کہ پنکھا لگا کے نماز پڑھو گے؟ کوئی آئے اتنا نہ کرو، پنکھا نہ نکالے، ایک کوئی سخت گرمی ہو اور کوئی نماز پڑھ رہا ہو، آ کے بٹن بند کر دے، وہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کے بعد جب وہ کہے کہ کاہے بند کر دیا تو وہ کہے یہ بدعت ہے۔ حضرت ابو بکر نے پنکھا نہیں چلایا، عمر نے پنکھا نہیں چلایا، عثمان نے پنکھا نہیں چلایا، علی نے پنکھا نہیں چلایا، تم کتنے بڑے نمازی جو پنکھا چلا کے نماز پڑھتے، اس لیے بند کر دیا۔ تو اگر وہی میں کوئی بد دماغ ہوئی تو یہ تماچا کھینچ کے ماری کی نہ ماری، اگر تم کو پھرائے بڑھوا رہا تو لٹھیائی ڈالی اور اسی دن بدعت سمجھا دے گا پوری طرح سے۔ بخاری و مسلم و مشکات پڑھ پڑھ کے بدعت نہیں سمجھے، اس دن سوٹا پڑے گا تو بدعت سمجھ میں آ جائے گا۔ تو کیا سمجھائے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ جب بدعت تھا تو لگایا کیا ہے، جب لگ رہا تھا تب تجھے نظر نہیں آیا تھا پنکھا، اب جب لگ گیا ہے تو بدعت نظر آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مسجد حضور کے زمانے سے ثابت ہے، زمانے کے لحاظ سے لوگوں کے جیسے عالی شان گھر ہوں گے، مسجدیں بھی اسی طرح عالی شان بنائی جائیں گی۔
नाजायज नहीं है। ईंट न कुरान से बाहर है, न हदीस से बाहर है। इससे न कुरान का कोई कानून टूटता है, न हदीस का कोई कानून टूटता है। समझ रहे ना? जायज है, जायज है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सहाबा ने वो काम किया वो तभी कर सकते हैं। और उनकी मस्जिदों में वो होता है, हमसे ज्यादा आलिशान उनकी मस्जिदें होती हैं। हमारे यहाँ तो अभी इसमें एसी नहीं, उनके यहाँ एसी लगी होती है। वो मस्जिद के ग्राउंड में लैट्रिन बना के रखते हैं, मरकज वाली मस्जिद बनाते हैं तो न जाने क्या क्या उसमें बना के रखते हैं। तहखाना बना के रखते हैं, पैखाना बना के रखते हैं, इस्तिंजा खाना बना के रखते हैं, गुस्ल खाना बना के रखते हैं। मुझसे पूछो ये सब इस्तिंजा खाना, तहखाना, गुस्ल खाना, पाखाना मस्जिद नबवी में था? समझ रहे ना? तो है कोई जवाब? नहीं है। मगर जरूरत की चीजें हैं, मस्जिद के हुदूद से बाहर हम नाजायज नहीं कहते हैं। तो तुम्हें तमाम चीजें बिदात नहीं नजर आती? जब अपने बेटों की शादियां करते हैं तो घर को पुकाए नूर, यही लाइटें जो हमने मस्जिद पे डाली हैं हुजूर की खुशी में, हुजूर की आमद की खुशी में, यही कुमकुमे वो अपने घर पे डाल करके घर सजाते हैं तेल वाले दिन। और फिर झंडे झंडियां भी लगाते हैं, घर की सफाई भी करते हैं। यही ट्यूबलाइट, यही हेलोजन, यही सीडियम लाइटें और यही कुमकुमे, यही टेंट, यही बाजे, यही गाजे, यही सारी चीजें वो इस्तेमाल करते हैं। तब उन्हें बिदात नजर नहीं आता। मगर जैसे ही हुजूर की आमद पर गरीब सुन्नी खुशी मनाता है, बिदात का ढकोसला करके इस खुशी में वो रखना डालना चाहते हैं और आकर के टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहता हूँ वहां टांग ना अड़ाओ। अगर तुम्हारी टांग इतनी मजबूत है तो अपनी टांग लेकर के हमारे पास आओ। तुम पहले इसे नाजायज साबित करो। अगर नहीं साबित कर सकते तो आइंदा से फिर दोबारा नजर ना आना बिदात कहने के लिए। बिदात के उसूल हुआ करते हैं। तेरी गंदी खोपड़ी कुबड़ोड़ी अक्ल और तू बिदात को समझ जाए कहां, ये तेरा मुंह और मसूर की दाल, तेरा काम नहीं है। बिदात का समझना, उसूल कुरान और हदीस समझना ये उलमा का काम है, आम लोगों का काम नहीं है। तो आप खुशियां मनाइए। अब जब कोई खुशी मनाएगा तो बताओ थुथुन बिगाड़ के बैठेगा? बोलो, कोई खुशी मनाएगा तो अली खुशी जब आदमी मनाता है तो क्या करता है? अच्छा खाना पकाता है, अच्छा खाता है, अच्छा खिलाता है, मेहमानों को बुलाता है, लाइटिंग करता है, लाइट लगाता है, झंडे झंडियां लगाता है। मतलब खुशी का जितना एहतमाम है डेकोरेशन करता है। डेकोरेशन करता है कि नहीं करता है? अब आपके पर्दे के पीछे ये गुब्बारे लगे हुए, कभी कभी डेकोरेशन करते हैं तो फूल नहीं बड़े जिन पाते हैं तो फिर वो गुलदस्ते बना बना करके लगाते हैं मसनूई, समझ नहीं, प्लास्टिक का इसका उसका। कोई बता सकता है कि ये प्लास्टिक के गुलदस्ते और गुलाब बना करके अबू बकर ने कभी स्टेज पे लगाया था? नहीं है ना? मगर उनके यहाँ भी लगता है कि नहीं लगता है? इंसाफ की बात करिए, लगता है कि नहीं लगता है? शादियों में उनका स्टेज बाकायदा अलग डेकोरेशन उसका किया जाता है कि नहीं किया जाता है? तब बिदअत नजर नहीं आती। और जैसे ही हुजूर का नाम आ जाए तो बिदअत। अरे वो अलग बात है कि न सजाए, मगर अगर कोई सजाए तो फिर जब कुरान हदीस ने नाजायज नहीं कहा है तो फिर आप नहीं कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो आपको क्या करना है? आपको हुजूर की आमद पर खुशियां मनाना है और खुशियों के जो जायज तरीके हैं वो सब आप कर सकते हैं। जो जायज तरीके हैं वो सब कर सकते हैं। नाजायज जो पहले से नाजायज है वो अब भी नाजायज रहेगा, वो अब भी नाजायज रहेगा। जैसे शीरीनी वगैरह बांटे तो उठा करके रोडों पर न फेंकें। अल्लाह के रिज़्क़ की ये तौहीन है तो जुलूस में करें तो तौहीन है, अलग करें तो तौहीन है। जो चीज नाजायज है वो जुलूस के बाहर भी नाजायज है, जुलूस के अंदर भी नाजायज है। समझ में आया कि नहीं? डीजे के पीछे कभी कभी ये तरबियत याफ्ता नहीं होते हैं, कभी कभी नौजवान जो उनकी आदत पड़ी हो वहां भी नाचना शुरू कर देते हैं। तो नाच गाना ये पहले से हराम है। अगर जुलूस में नाचेगा तो जायज थोड़े नहीं हो जाएगा, तब भी हराम रहेगा। तो जो चीज पहले से हराम है वो ऑलरेडी हराम है, वो अब भी हराम रहेगी। लेकिन फिर बावजू होकर के जुलूस निकाल करके दुरूद पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए, हुजूर की नाते पढ़ते हुए और फिर परचम सब्ज लेकर के, वो सब्ज परचम जो जिब्रील अमीन ने हुजूर की आमद पर काबे की छत पे डाला था, ये सब्ज परचम लेकर के अगर वो निकलता है तो इससे इस्लाम की शान बुलंद होती है, मुसलमानों की शान बुलंद होती है, गैरों पर रोब और दबदबा कायम होता है। ये नाजायज नहीं है, बिला शुबा जायज है। और हुजूर की आमद पर तो फरिश्तों के जुलूस आए हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब मेरे लाडले मोहम्मद अरबी की विलादत हुई तो मैंने देखा कि आसमान के सारे सितारे मेरे घर के इतने करीब आ गए, ऐसा लगता था कि मेरी गोद में झड़ पड़ेंगे। मैं देखती रह गई, मुझे डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो सारे सितारे मेरे घर ही में टूट करके गिर पड़े। तो ये सारे सितारे जुलूस बना करके क्यों आए हैं? आमद मुस्तफा की मुबारकबाद पेश करने आए हैं, खुशियां मनाने आए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
نعرے رسالت، علماء اہل سنت۔ اچھا اگر زبردستی کریں تو میں بھی عجیب قسم کا آدمی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری یہ 2 کوڑی کی لائٹ زیادہ لائٹ والی ہے یا ستارے؟ ستارے اتنی دوری پر چمکتے ہیں وہاں سے ان کا اجالا نظر آتا ہے۔ چاند، شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی کہتے ہیں کہ چاند بھی اتر آیا تو چاند اتنی دوری پر، اور جب 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہوتا ہے تو بتاؤ اتنا اجالا ہوتا ہے کہ بغیر ٹارچ کے راستہ چلا جاتا ہے۔ چل لیتے ہیں کہ نہیں چل لیتے ہیں؟ ستارے اتنی دوری پر چمکتے ہیں مگر دیکھو تو یہ چھوٹے چھوٹے قمقمے کبھی ڈیمیج بھی نہیں ہوتے، ہلاک بھی نہیں ہوتے، فیوز بھی نہیں ہوتے، جتنے سب برابر چمکتے ہیں اور چمکتے ہوئے یہاں زمین سے ہزاروں میل کی دوری پر نظر آتے ہیں کہ ہمارے قمقموں سے زیادہ لائٹ والے ہیں، جبکہ آمنہ کے گھر کے بالکل قریب آ گئے ہوں گے تو بتاؤ کتنی روشنی ہو گئی ہوگی۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق جب قمقمہ لگایا ہے تو یہ قمقمے ایک لحاظ سے سنت الہی جان، یہ بدعت کہاں سے نظر آتی ہے؟ جو گوبر جیسی عقل لے کر کے سنت اور بدعت کا فیصلہ تم کرو گے؟ کیا پڑھا ہے تم نے؟ کچھ نہیں پڑھا ہے، صرف حضور کا بغض اپنے دلوں میں تم نے بھرا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے۔ محبت کی بولیاں اور ہوتی ہیں۔ بتاؤ ستارے آمنہ کے گھر پر قریب میں آ گئے اور آمنہ کے گھر کو گھیر لیا، اور اللہ کے حکم کے بغیر ستاروں میں یہ جرات نہیں ہے کہ آمنہ کے گھر پہ آئیں تو حضور کی ولادت ہو رہی ہے، ستارے آمنہ کے گھر کو گھیر رہے ہیں۔ مجھے کہنے دو قدرت انتظام کر رہی ہے کہ آمنہ کے گھر پہ چراغ نہیں ہے، اکیلی ہے، میں وہ لائٹنگ کر دیتا ہوں کہ دنیا دار کبھی ایسی لائٹنگ نہیں کر سکتا۔ تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق یہ 2 کوڑی کے لائٹ لگا دیں تو تمہارے پیٹ میں روڑ ہونے لگتا ہے، یہ تو بدعت ہے۔ تمہاری اماں نے دودھ پلایا ہو تو پھر وہ ستارے جو آئے تھے اس کو بدعت کہہ کے دکھاؤ، رب پہ فتویٰ لگا کے دکھاؤ۔ تو رب اپنے محبوب کی خوشی میں ستاروں کی لائٹنگ کر دے اور آمنہ کے گھر کو سجا دے۔ ہم غریبوں کے آقا ہیں، سرور ہیں، ہمارے لیے مسیحا ہیں، اگر ہم ان کی خوشی میں اپنے گھروں کو روشن کر ڈالیں تو کیا تعجب ہے، کیا پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میرے بعد عظیم الشان پروگرام چلے گا، میں تو صرف کیا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، تھوڑی دیر آپ کو پکاتا ہوں بس۔ اب پروگرام یہاں سے شروع ہوگا، آپ حضرات پوری سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ مجھے اپنے یہاں کٹرائی میں جانا ہے، وہاں کچھ میری ذمہ داریاں ہیں، وہاں بچوں نے نوجوانوں نے پروگرام کیا، تو اب وہ پہلی بار بیچاروں نے کیا ہے، ان کی دلجوئی ضروری ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے، میں وہاں جاتا ہوں۔ میں نے اپنا کام کیا ہے، یہی کام جو مجھ سے آپ 12 بجے کراتے وہی میں نے 10 بجے سے پہلے کر ڈالا ہے، بس فرق اتنا ہے آپ کا کوئی حق میں نے نہیں مارا ہے، نہ آپ کی حق تلفی کی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہی گھنٹہ بھر کی تقریر میں جو بعد میں کرتا 12 بجے جب آتا ہوں گا کے دیر پہ، وہی میں نے پہلے کر ڈالا ہے، بس اتنا فرق ہوا ہے۔ اس کے بعد عظیم الشان طریقے سے پروگرام چلتا رہے گا، آپ حضرات بیٹھے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے بولنے میں کوئی شرعی لغزش نہیں ہو تو آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اٹھنے پر 3 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں اٹھیں گے، میں سب سے ملاقات یہی کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے حضور کی محفل ہے، حضور کے ذکر کا ذکر ہو رہا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے محفل سنیں اور حضور کی شان میں یہ محفل ہے، ادب کا لحاظ رکھیں، آپ بیٹھے رہیں، یہی سب سے بڑا استقبال علماء کا بھی۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، آپ نبی کی محفل کی تعظیم کریں گے، بیٹھے رہیں گے، بولے انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے۔ اب میں جاتا ہوں، مجھے دیکھ کر کے میرے پیچھے نہ چلے جانا، میرے ساتھ مجبوری ہے، میں جا رہا ہوں، ورنہ میں سب سے لاسٹ میں جاتا ہوں، وہ بھی تو دیکھا کرو، سب سے لاسٹ میں جاتا ہوں، آج پہلے جا رہا ہوں تو میرے ساتھ نہ بھاگیے گا، بیٹھے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔